بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ. یہ جو باب چل رہا ہے یہ ذکر اللہ کی فضیلت کے متعلق چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں کیا وضاحت آئی ہے، اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ دوسرے تمام اعمال کے مقابلے میں ذکر اللہ کی افضلیت کیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ حدیث دراصل قرآن مجید کی آیت جو ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ تم سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اسی طرح تم میدان جہاد میں جا کر اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے دشمنوں کو تم قتل کرو اور تم وہاں شہید بھی ہو جاؤ، اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ذکر اللہ. ذکر اللہ جو ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑتا ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. اور جس شخص کا تعلق اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے تو پھر اس کی کامیابی کی گارنٹی شریعت ہمیں دیتی ہے. عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل وارفع درجۃ عند اللہ یوم القیامہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات قیل یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ قال لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما فإن الذاکر للہ افضل منہ درجۃ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بندوں میں کون سب سے افضل ہے اور قیامت میں کس کو اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں، یعنی افضلیت اور قیامت میں درجے کی بلندی انہی کے لیے ہے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں کا درجہ اس بندے سے بھی اونچا ہے جو سر بکف ہو کر راہ خدا میں جہاد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے نے اس طرح جہاد میں جاں بازی کی کہ دشمنان حق کفار و مشرکین کی صفوں میں گھس کر تلوار چلائی یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر خون میں شرابور ہو گیا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجے میں اس سے افضل ہے. بتاؤ اس حدیث میں کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اس کی. ایک شخص میدان جہاد میں جا کر اپنی جان کی بازی لگا کر، چاروں طرف سے تلواریں ہیں، تیر کی بوچھار ہیں اور پتہ ہے کہ بھئی جان جانے والی ہے،
لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم میں میدان جہاد میں اترا ہوا ہے، تو اس سے بھی زیادہ افضل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء ثقالة وثقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی ثقل ہے، یعنی کوئی مسالہ ہے، اور دلوں کی صفائی ذکر اللہ ہے، دلوں کی صفائی کا ذریعہ مسالہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ جہاد بھی عذاب خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر مؤثر نہیں، جس کا کرنے والا ایسی جابازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ سارے اعمال صالحہ کے مقابلے میں ذکر اللہ افضل اور عند اللہ محبوب تر ہے۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آیا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي، اللہ فرماتے ہیں جو شخص مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے پاس رہتا ہوں۔ تو احادیث مبارکہ سے اسی بات کا علم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، خاص ذکر لسانی کی فضیلت، یعنی انسان زبان سے ذکر کرے، اس کی فضیلت کیا حدیث میں۔ عن عبد الله بن بسر قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس خير فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله قال يا رسول الله اي الاعمال افضل قال ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمیوں میں کون بہتر ہے، یعنی کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم دنیا کو خیر بات کہو اور اس وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ ای الناس خیر، کہ کون سا شخص بہتر ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے کون سا شخص بہتر ہے، کہ کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی عمر کو گزار رہا ہو۔ تو یہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، انسان کی اگر عمر 80 سال انسان جیے گا، 90 سال جیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادات بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تو اس کی عمر کا لمبے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں جنت میں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی عمر لمبی ہو وہ حسن عمل، اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں، تب یہ بات ہے۔ اسی طرح اس صاحب نے سوال کیا ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا، تم دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اس حدیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ذکر اللہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ عن عبد الله بن بسر ان رجلا قال يا رسول الله ان ابواب الخير كثيرة ولا استطيع القيام بكلها فاخبرني عن شيء اتشبث به ولا تقصر علي فانسى قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، نیکی کے ابواب یعنی ثواب کے کام بہت ہیں، اور یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ میں ان سب کو بجا لاؤں، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر کاربند ہو جاؤں، اور بس وہی میرے لیے کافی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ جو کچھ آپ بتائیں وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو۔ ایک صاحب نبی سے سوال کر رہے ہیں
کیونکہ خطرہ ہے کہ میں اس کو یاد بھی نہ رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا اہتمام کرو اور اس کی عادت ڈال لو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، یعنی اگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ عبادت کرنا، تمہاری اتنی طاقت نہیں کر سکتے ہو، تو ایک کام کر لو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، یہی تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگی یہی چیز۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا اور اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یعنی انسان کو اللہ کا ذکر اتنا کرنا چاہیے کہ انسان کے لیے شخص پاگل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آج کے وقت میں وہ لوگ جو اللہ کی محبت سے جڑے ہوئے، آپ جب خانقاہوں میں جائیں گے جہاں علماء بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھتے ہیں، وہاں جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس طرح کیفیت ان کی ہوتی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے پاس کون بیٹھا، ہم سے دور کون ہے، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، بس وہ ہوتے ہیں اور ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے، بس ان کے درمیان وہ دوسرا تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہم اجعلنا ولا شرک